شب برات کی رات، اس رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دو براتیں ہیں، بیداریاں ہیں، بدبخت رحمان اور صوفیہ کرام ذلت و رسوائی سے بیزار ہوتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مخلوص توجہ، خصوصی توجہ فرماتا ہے اور ہمارے مومنوں کو بخش دیتا ہے اور کافروں کو مہلت دیتا ہے، کینہ کرنے والوں کو اسی حالت میں رہنے دیتا ہے جہاں تک کہ وہ اس کو خود چھوڑ نہ دیں۔ فرشتوں کی آسمان میں عید کی دو راتیں ہوتی ہیں، جس طرح مسلمانوں کی زمین پر دو عیدیں ہیں۔ فرشتوں کی عیدیں ہوتی ہیں شب برات اور لیلۃ القدر، مومنوں کی عیدیں اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ فرشتوں کی عیدیں رات میں ہوتی ہے کہ وہ سوتے نہیں ہیں، اور انسانوں کی عیدیں دن میں ہوتی ہے کہ انسان رات میں سوتے ہیں۔ اللہ نے شب برات کو ظاہر کیا اور لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا۔ اس کی حکمت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر رحمت اور بخشش اور جہنم سے آزادی کی رات ہے، اس میں عذاب نہیں ہے۔ اللہ نے اسے مخفی رکھا تاکہ لوگ صرف اسی پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں۔ شب برات کو ظاہر کیا کیونکہ وہ فیصلے، قضا، قہر و ٹھہرو، قبول و رد، نزدیک و دوری، صداعت و شفاعت اور پرہیزگاری کی رات ہے۔ شب برات میں کوئی نیک وقتی حاصل کرتا ہے تو کوئی مردود ہو جاتا ہے، تو کوئی ایک ثواب پاتا ہے تو کوئی دوسرا ذلیل ہو جاتا ہے، ایک موج سے بچ جاتا ہے تو دوسرا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ شب قدر میں رحمت ہی رحمت ہے، عذاب نہیں ہے، جبکہ شب برات میں رحمت بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نصف شعبان کی رات میں گھر سے نکلے تو ان کا چہرہ ایسا تھا جیسے کب سے دفن کے بعد نکالا ہو۔ تو آپ سے سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ مصیبت میں کوئی نہیں، میرے گناہ یقینی ہیں، لیکن نیکی پر بھروسہ نہیں کہ وہ قبول ہوں گی یا رد ہوگی۔ شب برات میں عبادت کے کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک مثلاً قیام و قعدہ کی حالت میں رہے، حالانکہ آپ کے پاؤں مبارک کھل گئے، تو میں نے عرض کیا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کو اللہ نے وہ مقام اعجاز عطا فرمایا ہے کہ آپ کے صدقے، آپ کے پہلوؤں بچوں کے بھی گناہ معاف کر دیے گئے، تو آپ کو اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تو کہ میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ کیا تم جانتے کہ اس رات کی کتنی فضیلت ہے؟ میں نے کہا کہ اس رات میں ایسا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ آنے والے سال میں ہونے والے ہر بچے کا نام اسی رات میں لکھ دیا جاتا ہے، اور آئندہ آنے والے سال میں جتنے بھی لوگ مرنے والے ہوں گے ان کے نام بھی اسی رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اسی رات بندوں کے رزق اترتے ہیں، اسی رات لوگوں کے اعمال و افضال اٹھائے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں نماز پڑھنے لئے مختصر قیام کیا، سورہ فاتحہ و چھوٹی سورہ پڑھی اور آدھی رات تک سجدہ رہے، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے اور پہلی رکعت کی طرح سورہ فاتحہ چھوٹی سورہ پڑھ کر رکوع کیا، فجر تک سجدہ ریز رہے، یعنی کہ پوری رکعت میں صرف 2 رکعت پڑھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس رات کو ہر حکمت دائے کا کام فیصلہ ہوتا ہے، اللہ پورے سال کے امور کی تدبیر فرماتا ہے، یہاں تک کہ حج کرنے والوں کے بھی نام اسی رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ حضرت حکیم بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات میں اللہ ان لوگوں پر توجہ کرتا ہے جو اس رات میں اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، اللہ اسے آئندہ شب برات تک پاک رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت جبریل رضی اللہ عنہ شعبان کی 15ویں رات کو میرے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف سر اٹھائے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا رات ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رحمت کے دروازوں میں سے 300 دروازے کھولتا ہے اور ہر شخص کو بخش دیتا ہے جو مشترک نہ ہو، یعنی البتہ جادوگر نہ ہو، شرابی نہ ہو، سود کھانے والا نہ ہو، زنا کرنے والا نہ ہو اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو، کہ جب تک وہ توبہ نہیں کر لے بخشش نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح حدیث سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شب برات ایک عبادت کی رات ہے، تو آپ سب لوگ بھی عبادت کریں، کیول جاگنے کی رات کو ہی شب برات نہیں کہتے ہیں۔ تو آپ بھی سب لوگ اپنے یار دوستوں کو، بھائی بہن سب کو سمجھائیں کہ شب برات عبادت کی رات ہے، نہ کہ جاگنے کی رات ہے۔ السلام علیکم اور